بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپیکس گروپ آف کالجز پری فرسٹ ایئر کے اندر بیٹا ہم نے اسلامیات لازمی کا جو سبجیکٹ شروع کر رکھا ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنے لیسنز پڑھے وہ ہمارے اسلامیات لازمی کے پری فرسٹ ایئر کے جیسے باقی سبجیکٹس کے سیشنز ہو رہے ہیں وہ اس کا حصہ بنتے چلے گئے۔ اب ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں جو ہم نے ابھی اسٹڈی کرنے ہیں، اس میں اسلامیات لازمی کا جو پورشن ہمارے پاس ہے، آج باب نمبر 2 کا اسلامی تشخص کا لیکچر نمبر 15 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سٹارٹ کر رکھا ہے اسلامی تشخص کے اندر ارکان اسلام کے بارے میں۔ ارکان اسلام کیا ہیں؟ یہ بنیادی طور پر یہ ستون ہیں، یہ 5 ارکان ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پورے کا پورا اسلام کھڑا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ارکان اسلام میں نام آتا ہے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا، نماز کا، روزہ، زکوٰۃ اور پھر حج۔ ہم اپنے ٹاپک زکوٰۃ طرف پہنچ چکے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ دینے سے کن لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ اور زکوٰۃ کے کچھ اصول اور اس کے مسائل کے بارے میں ذکر ہم کریں گے۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر ایک ایسا فریضہ ہے جس میں ہم نے نہ صرف اپنے مال کو پاک کرنا ہوتا ہے بلکہ نظام معیشت کو بھی بہترین طریقے سے چلانے کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ہم نے اس پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کو اگر ہم اصطلاحی معنی میں دیکھتے ہیں تو یہ اپنے مال کو پاک کرنے سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ جتنی ہمارے پاس جائیداد ہو، جتنی ہمارے پاس اثاثہ جات ہوں، جتنے ہمارے پاس ذرائع آمدن ہوں، اس کو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اس کا حصہ شیئر کر کے دے کر ہم اس میں اور برکت ڈالنے کے لیے اس کو پاک کر لیتے ہیں۔ پاک کر لینے کا لفظ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے تو باقی مال کے اندر اللہ پاک کی خاص رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہوتی ہے۔ انسانی معاشرہ جہاں پہ انسان بستے ہیں، جہاں پہ انسان کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، جہاں پہ انسان کو اپنے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر رہتے ہوئے نظام معاشرت کی طرح سے نظام معیشت کو بہتر ضابطے میں عطا فرماتے ہیں۔ اگر ان ضابطوں پر عمل کیا جائے تو معاشی عدل قائم رہتا ہے اور ان کو ترک کر دینے سے ناانصافی جنم لیتی ہے جو متعدد خرابیوں کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بڑی اہمیت حاصل کروا دی ہے، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ مختلف جگہ سے مختلف انداز سے لگایا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، مطلب کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ہم اکثر جگہ پہ یہ لفظ اکٹھے سنتے ہیں کہ جیسے ہی نماز قائم کرنے کا حکم ہے اس کے ساتھ ہی یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم نازل فرمایا گیا ہے۔ جیسے نماز ایک ہماری جسم کی عبادت ہے اور ہمارے جسم کو تندرست توانا رکھنے کے لیے ایک نہ صرف ایکسرسائز ہے بلکہ اس کو بھی پاک رکھنے کے لیے یہ ایک امر ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی یہی کردار ادا کرتی ہے کہ ہمارے مال کو ہمیں پاک کرنے کے لیے یہ لازمی ہے۔ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود یہ کہ وہ کلمہ گو تھے، مطلب مسلمان تھے، جہاد کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تکمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اس کا دل بھی دولت کی حوث سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جس چیز کو کسی کی راہ میں دے دیا جائے، یہاں پہ تو اللہ پاک کی راہ میں دینے والی بات ہے، جس چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے اس سے کیوں کر اللہ پاک محبت پیدا رہنے دے، اس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے یہی ہمارے دل میں اس کے حوث، اس کے لالچ کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہونا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد ہمارا مال اصل ہمارے پاس رہ گیا اور جو ہم نے دے دیا اسے نہ صرف کسی کی مدد ہو گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا کہ ہمیں اپنے کام کے اوپر، اپنے مال کے اوپر اور زیادہ ہم
اپنے مال کو زیادہ کلیئر دیکھ کر ہمیں اور زیادہ خوشی و فرحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ زکوٰۃ کے اگر ہم فوائد دیکھتے ہیں تو بے شمار فوائد میں سے ہم یہ بھی دیکھتے چلیں کہ جس نے زکوٰۃ دی اس نے اپنے احکام الہی کو مکمل طور پر اس کے اپنے آپ کو تابع کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق معاشی معاملات دین کا اہم حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی اللہ تعالیٰ کی حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے احصار کی قدر کرتے ہوئے اس خرچ شدہ مال کو اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں اور وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ سورۃ التغابن 17ویں آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر قرض دو، اللہ کو اچھی طریقے پر قرض دینا تو وہ دو چند کرے اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدر دان اور تحمل والا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کچھ اس کے معاشی فوائد ہیں، مطلب زکوٰۃ دیں گے تو ہمارا ذریعہ معاش بہتر ہوگا، اور کچھ اس کے معاشرتی فوائد ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے فوائد کون سے ہیں، معاشی فوائد کے اندر یہ آتا ہے، چونکہ اگر غریب کو جب زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ کا جو مستحق ہے، ہم آگے وہ بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے کون سے مستحقین ہیں یا کون سے مصارف ہیں۔ اگر ہم زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں، نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے، اس لیے محنت کش اور کارکن طبقہ مسلسل غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے اور سرمایہ دار امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے سرمایہ دار کی وہ سرمایہ کا کچھ حصہ نکال کر اس غریب کو دیا جاتا ہے، کیونکہ سرمایہ دار اپنی جگہ ایک زکوٰۃ دینے کی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے مال کو پاک کرتا رہے، اور جو غریب ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ ایسا حصہ مل جائے جس سے وہ اپنے ذریعہ معاش کو بہتر کر سکے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو پیسوں کی ضرورت پڑتی، اگر اس کو مال کی ضرورت پڑے غریب کو، تو ایک آج کل کا ہمارے ملک کا بھی دوسرے ممالک کی طرح ایک بہت برا نظام، سودی نظام ہے، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم ایسا ایک مال کسی کو دے دیں جس کی واپسی بھی ہمارے لیے تقاضا نہ ہو، اور اگر واپسی ہو تو پھر ایک کہا جاتا ہے کہ قرض دینا، وہ قرض کی صورت رہ جائے گی، کیونکہ وہ صرف عارضی طور پر کوئی پیسہ استعمال کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر سود لینے کا جو ایک بدترین نظام چل رہا ہے اس سے اور زیادہ غریب اور غربت کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے ایک ایسا حصہ نکال کر دے دیں گے جس کا واپسی کا کبھی تقاضا نہ رہے، اسے اس کا بھی معاملات کچھ بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ سورۃ البقرہ 276ویں آیت، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود ختم کرو، سود کے اندر بالکل بھی کسی بھی صورت میں پیسے کی لین دین نہ کرو، ہاں خیرات دو جس کے ساتھ دوسرے کو ایک تو خیر ملے اور آپ کے مال کو پاکیزگی ملتی رہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی منفعت بخش کاروبار میں لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے گی؟ صرف اور صرف 2.5%۔ 2.5% کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 40واں حصہ، اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس کا 40واں حصہ 2500 روپیہ بنتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو اس کا 40واں حصہ 2.5 روپے بنتے ہیں، مطلب اس کے مال کے 40 حصے کرو اور ایک حصہ جسٹ اللہ کی راہ میں دے دو۔ زکوٰۃ کے معاشی فوائد کے علاوہ ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ معاش کے اندر ہی ایک بہت بڑا نظام ہم ٹیکس کا سنتے ہیں، ٹیکس، بھاری ٹیکسوں کی ایک ایسی موجودگی پائی جاتی ہے، ایک ایسا نظام پایا جاتا ہے جس میں ملکوں کے جو گورنمنٹس ہیں، گورنمنٹس کے پاس فنڈ چلا جاتا ہے۔ وہ فنڈ کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ فنڈ ملک کی قوم کے لیے، ملک کے اندر کسی نہ کسی بہتری کے معاملات کے لیے لگانے کے لیے ایک وعدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ایک شرح طے کر دی جاتی ہے کہ جی آپ کی اگر اتنی آمدن ہے، اگر آپ کے پاس اتنی پراپرٹی ہے تو آپ کو اتنا ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ تو کوئی بھی ایسا ٹیکس کا ریٹ نہیں ہے جو کہ صرف 2.5% ہو۔ زکوٰۃ ایک ایسا راستہ ہے جس میں نہ صرف کسی کو فائدہ ڈائریکٹلی مل رہا ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنی اخروی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسا بینیفٹ مل جاتا ہے۔
اور ہے بھی بہت تھوڑی سی رقم، اور اس میں آپ نے خود ادا کرنا ہوتا ہے ٹیکس کو، زکوٰۃ کو۔ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کو دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کتنی دے رہے ہیں، اور آپ کو اپنی منچاہی ضرورت کے مطابق آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف 2.5% ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس منتھ میں دیں، اس منتھ میں دیں، بس اتنا ہی ہے کہ 1 سال کے مال میں سے 1 سال کی آمدن کا حساب لگایا جائے، 1 سال کی پراپرٹی کا اندازہ لگایا جائے، تو اس 1 سال کے اندر اندر اس کو ادا کر دیا جائے۔ جیسا کہ ٹیکس ہے وہ آٹومیٹکلی ایک ہمارے لیے ایک پورا کا پورا مافیا بن جاتا ہے، ہم بے بس ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں اگر سیل ٹیکس کی بات کی جائے تو 17-18% کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی ایک رقم ہے جس کی وجہ سے ہم قیمتیں بڑھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جو کہ انتہائی غربت کو نقصان دینے والی چیز ہے۔ تو اگر غربت کو فائدہ دینا ہے اور اپنے آپ کے لیے بھی فائدہ مندی لینی ہے تو پھر بہت بہتر ہے کہ ہم زکوٰۃ کے اس 2.5% کی شرح کے مطابق اپنے مال کو خود سے پاک کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے معاشی فائد کے علاوہ کچھ معاشرتی فائد بھی ہیں۔ معاشرتی فائد کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس طریقے سے دولت کو وہی حیثیت ہے جو کہ انسانی جسم میں خون کو معاشرے میں دولت کی ایسی ہی مقام رکھتا ہے، اگر یہ سارا خون صرف دل مطلب کہ مالدار طبقے میں جمع ہو جائے تو پورے اعضائے جسم یعنی کہ عوام کو مفلوج کر دینے کے ساتھ ساتھ خود دل کے لیے بھی مضر ثابت ہوگا۔ اگر ایک مفلس طبقہ ناداری کے مصائب سے دوچار ہوگا تو دوسری طرف صاحب ثروت طبقہ دولت کی فراوانی سے پیدا ہونے والے اخلاقی امراض، مثلا وہ عیاشی کرے گا، آرام طلبی کے اندر سکون محسوس کرے گا، اور آخرت کے بارے میں بالکل بھی لاپرواہی برتے گا۔ معزز طلباء، آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کا مال جبکہ آپ صاحب حیثیت ہوں وہ جا رہا ہے کسی نہ کسی اس مصارف کے مد میں اس جگہ پہ جہاں پہ زکوٰۃ کے مستحقین بیٹھے ہوں۔ اگر آپ وہ اپنے مال کا کچھ حصہ نہیں نکالیں گے تو آپ کا مال بظاہر تو بہت زیادہ محسوس ہوتا رہے گا، لیکن جس کے پاس مال نہیں گیا اس کے لیے وہ غربت بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ اس لیے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا شاید 10 روپے کا نوٹ دوسرے کے لیے بہت قیمتی ہو، آپ شاید کبھی ٹپ دیتے وقت 500 روپے میں سے 200 روپیہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہوں، لیکن جو کسی غریب کے پاس ایک 50 کا نوٹ بھی جاتا ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم کے لیے بڑی اچھی ایک اماؤنٹ، ایک ورتھ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زکوٰۃ ادا کر دی گئی اس کا بھی معاملات بہتر ہو گئے، اور جس نے ادا کی اس کے لیے بھی معاملات بہترین ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو غریب ہے وہ اللہ پاک کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اور مزید اپنے آپ کو اپنے اللہ پاک کے روگردانی کرنے میں اپنے توکل کے لیے، اللہ پاک کے اوپر متوکل رہنے کے لیے اور زیادہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں نے اب جو بھی معاملات کرنے ہیں اس میں اللہ پاک کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے میری یہ مدد کی۔ بظاہر کسی انسان نے آ کر یہ رقم ادا کی، لیکن اس کے دل میں بھی اللہ پاک نے ہی ڈالا۔ اسی طریقے سے وہ جو غریب ہے وہ اگر اتنا سا مال لے کر اپنے نظام کو چلا سکتا ہے یا جس قدر بھی معاملات کو چلا سکتا ہے، اس کے ساتھ تو کم از کم وہ جو غربت کے اندر کوئی نہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی چوری ڈاکہ یہ وہ معاملات نہیں کرے گا جس کے ساتھ وہ زبردستی کسی امیر سے مال چھینے، جس کا انتہائی سختی ہے، انتہائی وعید سنائی جاتی ہے، کسی کے مال پر تانکنا، کسی کے مال کے اوپر نظر رکھنا۔ اسی طریقے سے غریب کو یہ مال بہت فائدہ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو امیر ہے اس کو بھی مال دینے کے بعد ایک تو قدرتی طور پر اپنے مال میں برکت محسوس ہوتی ہے، 1 مہینہ نہیں لگتا کہ وہ اخلاق ایک دم سے ایسا پورا ہوتا ہے، بلکہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ کر دوں گا۔ اس طریقے سے اس مال کو پاک اور پاکیزہ کرنے کے لیے یہ زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے۔ سورۃ التوبہ 103ویں آیت جس کے اندر یہ ہے، ان کے مال میں سے زکوٰۃ قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو پاک اور پاکیزہ کرتے ہو۔ زکوٰۃ لینے والا بھی اصل میں مدد کر رہا ہے اس زکوٰۃ دینے والے کی جس نے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اپنے مال کو، اپنے پیسے کو اپنی جائیداد کے اندر برکت ڈلوا لینی ہے اللہ پاک کے حکم کے مطابق۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب آپ کے پاس زکوٰۃ کے مصارف کی بات اگر کی جائے، زکوٰۃ کا مصارف لفظ ہے صرف کرنے سے،
زکوٰۃ کو کدھر ادا کر دیا جائے۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ پاک نے خود فرما دیے سورۃ التوبہ کی 60ویں آیت، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، جس کے اندر یہ فرمایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ تو صرف غریبوں اور محتاجوں کے اور کارکنوں کا حق ہے، اس پر مقرر ہے نیز ان کا جن کی دلجوئی منظور ہو۔ اچھا، اس آیت کے اندر 8 مصارف بیان کیے جاتے ہیں، جس کا ہم اس طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ فقراء ہیں، انما الصدقات للفقراء، فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین ہیں، اور تالیف قلب، رکاب، غارمین، فی سبیل اللہ، اپنی سبیل۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں انما الصدقات کہ صدقات ہیں للفقراء، فقراء کے لیے، فقیر کے لیے، لیکن یہ وہ فقیر نہیں ہے جو کہ گداگری کرتے ہیں، پیشہ ور ہیں، یہ وہ حقیقت میں جو کہ فقیر ایسے ہیں جن کے پاس ایک وقت کے بعد ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہے، اور وہ اس غربت کے اندر وہ مانگنے کے لیے بھی اپنے آپ کو مناسب سمجھتے ہیں، لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک کے حکم سے ان کو خود سے یہ مال پہنچانا ہمارے لیے ایک اچھا ایک سبب ہوگا، اور ان کو بھی اس کا فائدہ ڈائریکٹلی پہنچ جائے گا۔ دوسرا مصارف کے لیے لفظ بولا گیا ہے مساکین۔ عزیز طلباء، مساکین کا مطلب یہ بعض اوقات غلط فہمی میں لیا جاتا ہے، جس کے ماں نہیں ہے اس کو مسکین کہتے ہیں، جس کا باپ نہیں اس کو یتیم کہتے ہیں، یہ غلط ایک تشریح کی جاتی ہے۔ مسکین ہم اسے کہتے ہیں جس کے پاس جو کہ سفید پوش لوگ ہیں، جو اپنے زندگی کے معاملات کو انتہائی غربت کے اندر انتہائی مصیبت میں گزار رہے ہیں، لیکن وہ کسی سے مانگنے نہیں جاتے۔ ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے لوگ ہیں، ہمیں خود ان تک پہنچنا پڑے گا اور ہمیں خود ان کی مدد کرنا ہوگی۔ یہ مسکین ہے جو کہ سفید پوشی کے اندر ہے۔ تیسرا بیان کیا گیا ہے عاملین، مطلب کہ عامل، مطلب کہ یہاں پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے عاملین، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو اس کے اندر اپنا اس محکمے کے اندر کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس بھی جو ان کو تنخواہ جات ملیں گی، جو ان کے معاملات ہوں گے، اس کے لیے بھی جو رقم ہوگی وہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ہی ان کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ وہ مستحقین میں سے ہیں، وہ غریب ہیں، بلکہ وہ ایک اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سروس دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اپنا عمل کر رہے ہیں جس کے صلہ میں ان کو تنخواہ ملنی ہے، اور وہ اسی رقم سے ان کو ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لفظ بولا گیا ہے تالیف قلب۔ تالیف قلب کا لفظ کی مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کو آپ نے اسلام کی طرف لانا ہو، آپ نے اسلام کے لیے الفت ڈالنی ہو، اگر اس کی مالی مدد سے اس کو کوئی نہ کوئی آپ اس طرف لا سکتے ہیں تو وہ بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بولا گیا ہے رکاب، غارمین، فی سبیل اللہ، اللہ پاک کی راہ میں، وابن سبیل، اور مسافر، جس کے پاس اپنے بے شک وہ امیر ہو لیکن اگر اس کے پاس ضرورت بن گئی ہے اور اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اب اس کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم میں سے۔ عزیز طلباء، زکوٰۃ کا نصاب کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا جب حساب کتاب کیا جاتا ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کیسے ادائیگی اس کی جائے گی۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت ہو، اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں، اور جس کے پاس یہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کو صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سونے کی، تو 7.5 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ کا نصاب بنے گا، اور جس کے پاس 7.5 تولے یا اس سے زیادہ ہوگا وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ چاندی کے بارے میں 52.5 تولے کا ذکر کیا گیا ہے۔ روپیہ، پیسہ، سامان تجارت، سونے چاندی میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر جب ہو جائے گا تو اس کو زکوٰۃ بن جائے گی، زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے زکوٰۃ کو ارکان اسلام کے اندر جو کہ ایک اعلیٰ حیثیت حاصل ہے، ہم نے اس کا ڈسکس کیا، تذکرہ کیا۔ اب آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھنا بھی ہے، یاد بھی رکھنا ہے، اور اپنے زندگی کا اس کو حصہ بھی بنا لینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔